انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 18 جولائی 2021 اور آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کی غزہ پر شدید بمباری کے بعد آذربائیجان کے ترکی سے خریدے گئے TB2 ڈرونز 900 ڈرون اسرائیلی تل ابیب پر ٹوٹ پڑے۔ TB2 ڈرون اسرائیل پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ شدید بمباری سے اسرائیل کی فضا سے یک کے بعد دیگرے 16 تنصیبات تباہ کر دیں۔ تل ابیب کی ایئر سپیس بند کر دی گئی۔ آذربائیجان کا مزید حملے کرنے کا فیصلہ۔ حماس کے لشکر کا تل ابیب پر شدید حملے۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ پر بمباری۔ حماس کے اڈے نشانے پر آ گئے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اسرائیلی فوج نے اپنی ٹویٹ میں بتایا ہے کہ غزہ سے اسرائیل کی جانب داغے گئے راکٹوں کے جواب میں اسرائیلی جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں نے غزہ کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ شب غزہ پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اپنی ٹویٹ میں بتایا ہے کہ غزہ سے اسرائیل کی جانب داغے گئے ایک راکٹ کے جواب میں اسرائیلی جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں نے غزہ کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں غزہ میں ایک اسلحے کے کارخانے، اسلحے کی ترسیل کے زیر استعمال سرنگ، حماس سے منسلک ایک عسکری علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی اسرائیل کی جانب سے، لیکن کہا جا رہا ہے اسرائیل کی 16 تنصیبات آذربائیجانوں کے ڈرونز نے تباہ کر دیں۔ آذربائیجان اور اسرائیل کی دوستی کئی سال سے مثالی تھی، لیکن اسرائیل کی شدید فضائی بمباری اور فلسطین پر تابڑ توڑ حملوں کے بعد آذربائیجان کی تاریخ کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ آذربائیجان نے جو ڈرون آرمینیا کے خلاف استعمال کیے تھے وہی ڈرون اسرائیل پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے، یعنی کہ TB2 ڈرون آذربائیجان نے اسرائیل پر شدید حملے کر دیے۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق جنوبی شہروں بیروت شوا اور دیمونا کے درمیانی علاقوں میں راکٹ الارم بجایا گیا۔ البتہ اسرائیلی فوجی ریڈیو کا کہنا ہے کہ زیر محاصرہ غزہ میں اسرائیل کی طرف سے راکٹ حملہ نہیں کیا گیا۔ درِ اثنا متعدد عالمی اداروں کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ تل ابیب حکومت سے منسوب جوہری اسلحہ کی تنصیبات دیمونا شہر کی قریب واقع ہیں۔ دوسری جانب مغربی القدس کے قریب بھی ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی گئی۔ اسرائیلی فوج نے بھی ملک کے جنوب میں کسی قسم کے الارم کی اطلاع نہیں دی۔ اس کے علاوہ آذربائیجان کی شدید الفاظ میں مذمت اپنے ہتھیاروں کے بعد آذربائیجان نے ترکی سے خریدے گئے ڈرونز اسرائیل کے خلاف رات کی تاریکی میں ترکش ڈرونز کا اسرائیل کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری۔ 16 تنصیبات تباہ کر دیں۔ پوری دنیا میں اسرائیل اور آذربائیجان کی فائنل کال کا اعلان ہو گیا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا اسرائیل کے خلاف منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ آذربائیجان نے اسرائیل سے فلسطینیوں کے خلاف اپنی جارحانہ پالیسیاں بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ آذربائیجان ذرائع ابلاغ کے مطابق آذربائیجان کی وزارت خارجہ نے گزشتہ روز ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کی پالیسیاں خطے میں امن اور استحکام کو نقصان پہنچا رہی ہیں، جو کہ تشویشناک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جبر اور تشدد کی پالیسیاں بڑھ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام فلسطینیوں کی عبادت کی آزادی پر پابندی عائد کرتے ہوئے انہیں رمضان المبارک کے دوران مسجد الاقصی تک پہنچنے سے روکتے ہیں اور خود مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی بستیوں میں توسیع کرتے رہتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی انتظامیہ نے مشرقی یروشلم میں فلسطینیوں کی انتخابی کارروائیوں کو روکنے کی کوشش کی
اور مغربی کنارے میں انتخابی عمل میں خلل ڈالنے کے لیے متعدد فلسطینیوں کو منمانی وجوہات کے ساتھ حراست میں لیا۔ اس کے علاوہ غزہ پر حالیہ اسرائیلی فضائی حملے اس کی جارحانہ پالیسیوں کی تازہ ترین مثال ہے۔ اس کے علاوہ آذربائیجانی ڈرونز نے انتہائی خطرناک ڈرون سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ ترکی سے خریدے ہیں۔ ترک ڈرون خطے میں ترکی کی ابھرتی ہوئی طاقت اور جدید ہتھیاروں کی تیاری میں اس کے خود کفیل ہونے کی علامت بن گئے ہیں۔ فرانسیسی میڈیا کا کہنا ہے کہ ترکی کی کامیابی میں کلیدی کردار اس کے جدید اور سستے ہتھیار ہیں جو نہ صرف قابل بھروسہ ہیں بلکہ ترکی کی فوج اب ایک پروفیشنل اور تجربہ کار فوج بن کر بھی سامنے آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈرون آذربائیجان کو جو دیے ہیں انہوں نے ترک دفاعی کمپنی بیرکتار کے تیار کیے ہوئے TB2 ڈرون طیاروں نے جنوب مشرقی ترکی، شمالی عراق، شام، لیبیا، آرمینیا اور اب اسرائیل میں زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آذربائیجان کی جو پچھلی جنگ تھی آرمینیا کے درمیان، اس حالیہ جنگ میں قفقاز کے علاقے میں ترک ڈرون طیاروں نے جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ اب ترکی اپنی خارجہ پالیسی کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے کے قابل ہو چکا ہے اور ڈرون طیارے ترک خارجہ پالیسی میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ اب آذربائیجان دہشت گرد تنظیموں کو کمزور کرنے میں کامیاب ہوگا اور اسرائیل پر مزید تابڑ توڑ حملے کرے گا۔ اس کے علاوہ شام کے شمالی جنوبی علاقے میں آذربائیجانی ڈرون نے کامیابیاں حاصل کی اور روس کے اینٹی ایئر کرافٹ کو تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ برطانوی میڈیا کہنا ہے کہ ترکی کے مقامتی طور پر تیار کردہ ڈرون طیارے TB2 نے خطے میں فوجی توازن تبدیل کر دیا ہے۔ خاص طور پر آذربائیجان کی آرمینیا کو بدترین شکست دینے میں ترکی کے ڈرون طیاروں نے کلیدی کردار ادا کیا اور جنگ کا پاسا پلٹ دیا اور اب وہی ڈرون اسرائیل کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی کی دفاعی صنعت کے مطابق یہ ڈرون اتنے شدید اور خطرناک ہیں کہ اسرائیل کے 15 سے زیادہ فوجی اڈے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ دی گارڈن کے مطابق برطانوی فوجی حکام ترکی کے ڈرون طیاروں کی کامیابی کے بعد اب ایک نئے ڈرون پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ترکش ڈرون طیاروں نے حالیہ جنگ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ رپورٹس کے مطابق برطانوی سیکرٹری دفاع بین ویلس کا بیان شامل کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹرکش TB2 طیاروں نے دیگر ممالک کے لیے ایک مثال قائم کر دی ہے کس طرح سستے داموں جدید جنگی ہتھیار بنا کر جنگ کا پاسا پلٹ جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل پر آذربائیجان نے تابڑ توڑ حملوں کا افتتاح کیا ہے اور مزید حملے کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب اسرائیل سے دوستی ختم کرتے ہیں، اسرائیل سے تمام تجارت ختم کریں گے کیونکہ اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم کے جو پہاڑ توڑ رکھے ہیں اب اس کے اینڈ کا وقت آ چکا ہے۔